جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتا ہے؟ رونے والے بندے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ سوال ہمارے دل میں ہے کہ جب ہم روتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ احادیث قدسی اور روایت میں اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ پورا ویڈیو دیکھ کر ہم بتائیں گے۔ بعد علماء فرماتے ہیں کہ اگر دل سوزش کے ساتھ اللہ کے حضور روتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت رونے والے بندے کے ساتھ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ سوچے جب بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہو، آنکھیں اشک بار ہو، دل شرمندہ ہو، زبان سے کچھ نکلے نہ نکلے تو اللہ اس کیفیت سے بخبر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے۔ ندامت کی آنسو توبہ کی کنجی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، دو آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی، ایک وہ جو اللہ کی خوف سے روتی ہو اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے حضور تنہائی میں روتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ رونا بندگی کی علامت ہے۔ حضرت عمیر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ اکثر قرآن کی تلاوت کے دوران رو دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کون شخص سب سے قیمتی ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو رات کی اندھیرے میں اللہ کے سامنے تنہائی میں روئے۔ رونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ وہ پال ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے۔ آنسو اللہ سے گفتگو کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ رونے والا بندے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ سوال ہمارے دل میں ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ احادیث قدسی اور روایت میں اس کا جواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جب میرا بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو کر روتا ہے اور کہتے، اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، تو مجھے معاف فرما، تو اللہ فرشتے سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے اعتراف کیا کہ میرا رب معاف کر سکتا ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ اور جب بندہ مسلسل روتا رہے، عاجزی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ روحانی فوائد رونے کے: نمبر 1، دل کی صفائی، آنسو دل کی گندگی کو دھوتے ہیں۔ نمبر 2، نرمی پیدا ہونا، آنکھوں کی آنسو دل کو نرم کرتے۔ نمبر 3، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا، جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو وہ تعلق جو صرف زبانی دعا سے ہوتا ہے وہ عملی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 4، قبولیت کی علامت، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دل سوزش کے ساتھ اللہ کے حضور روتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ یہ آپ پر ہی نازل ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیات پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئے اور فرمایا، بس کرو۔ یہ رونا اللہ کی خشیت، امت کی درد اور دل کی گہرائی کا اظہار تھا۔ ہم کب روتے ہیں؟ ہم دنیا کی پریشانیوں پر روتے ہیں،
لوگوں کی باتوں پر، رشتوں کی بے وفائی پر، لیکن کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے رویا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں پر ندامت کی آنسو بہائے؟ کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر اللہ سے کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے تام لے؟ اللہ کی طرف آنسو کے ساتھ رجوع۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو رو، تیرے آنسو میری رحمت کو کھینچتے، تو میرے سامنے گرائی، میں تجھے اٹھا لیتا ہوں۔ تو گناہ کے ساتھ آیا، میں مغفرت کے ساتھ آتا ہوں۔